اس کے بعد سوال ہے کہ کچھ لوگ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو ہاتھ منہ کو لگا کر آنکھوں پر پھیر لیتے ہیں، اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے، یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے، یہ چیز چلی ہے ایک ایسی حدیث سے جو موضوع ہے، یعنی گڑھی ہوئی۔ حدیثوں میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ سب حدیثیں ایک درجے کی نہیں ہیں، صحیح حدیثیں بھی ہوتی ہیں، کمزور بھی ہوتی ہیں، بہت کمزور بھی ہوتی ہیں، اور ایک حدیث موضوع ہوتی ہے بالکل گڑھی ہوئی۔ تو یہ ایک گھڑی ہوئی موضوع حدیث ہے، اس حدیث کی بنیاد پر یہ عمل چلا ہوا ہے، وہ حدیث معتبر نہیں ہے اور اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کیا جنازے کے ساتھ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ کیا جنازے کے ساتھ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ جواب ہے کہ جنازے کے ساتھ نہیں، جنازے کے بغیر بھی نہیں جا سکتی۔ تم تو جنازے کے ساتھ پوچھ رہے ہو، وہ تو بغیر جنازے کے بھی نہیں جا سکتی۔ جب بغیر جنازے کے قبرستان نہیں جاتے تو جنازے کے ساتھ کہاں سے جائیں گے؟ اس سلسلے میں تفصیل سنو۔ شروع اسلام میں مردوں کو، عورتوں کو، سب کو ممانعت تھی، کوئی قبرستان نہیں جائے گا۔ مردوں کو بھی ممانعت تھی، عورتوں کو بھی ممانعت تھی، کوئی قبرستان نہ جائے۔ کیوں؟ لوگ شرک میں سے نئے نئے نکل کر آئے تھے، ایمان کی جڑیں ان کے دلوں کے اندر، توحید کی تعلیم ان کے دلوں میں جب تک مضبوط نہ ہو جائے، وہاں تک کے لیے یہ عارضی حکم دیا تھا قبرستان کوئی نہ جائے۔ پھر ایک وقت گزرنے کے بعد میں حکم بدلا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قد نہیتکم عن زیارت القبور فقد اذن لمحمد فی زیارت قبر امہ الا فزوروها فانها تذکر الاخرۃ وترغب فی الدنیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے قبرستان جانے سے آپ حضرات کو روک دیا تھا، اب اللہ نے مجھے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ معلوم ہوا کہ جب قبرستان جانا ناجائز تھا، سب کے لیے ناجائز تھا، حضور کے لیے بھی اجازت نہیں تھی، حضور کے لیے بھی اجازت نہیں تھی قبرستان جانے کی، بس جاؤ میت دفن کر کے چلے آؤ، پھر مت جاؤ قبرستان۔ اب حضور کو حضور کی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ معلوم ہوا کہ وہ قبرستان جانے کی ممانعت تھی، وہ ممانعت اٹھا لی گئی۔ یہاں کوئی سوال کرے گا کہ حضور کی والدہ ماجدہ اور حضور کے والد ماجد کا کیا حکم ہے؟ وہ تو حضور کے نبوت ملنے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی ہے، وہ مسلمان ہیں یا کیا ہیں؟ جواب یہ کہ ہمیں نہیں معلوم، قیامت کو میدان قیامت میں آئیے، وہاں سوال پوچھو، وہاں جواب دے دیں گے۔ ایسی باتیں پوچھو جس سے تمہارے دین کا کوئی فائدہ ہو۔ یہ سب معاملات کیا ہونے ہیں؟ کل پردہ جب اٹھے گا قیامت کے دن، سب چیزوں کے احوال معلوم ہو جائیں گے، جس میں سب دلائل مختلف ہیں، کسی سے کچھ، کسی سے کچھ۔ لہذا ایسے مسئلوں میں نہیں الجھنے کا۔ تو حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی گئی، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو ممانعت تھی وہ اٹھا لی گئی اور اب سب لوگوں کے لیے اجازت قبرستان جانے کی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا سنو، قبرستان جایا کرو، جب اجازت ہو گئی تو اب قبرستان جایا کرو۔ قبرستان جانے کے دو فائدے ہیں، ایک تو دنیا سے دل ہٹتا ہے، دنیا سے دل ہٹتا ہے، دنیا کی رغبت دل میں کم ہوتی ہے، اور دوسرا آخرت یاد آتی ہے۔
یہ فائدہ ہے قبرستان جانے کا، اور یہ فائدہ کہ ہم قبرستان جائیں گے کسی اپنے رشتہ دار کو، کسی کو کچھ پڑھ کر ثواب پہنچائیں گے، وہ تو فائدہ ہے ہی، وہ تو میت کا فائدہ ہے۔ ہمارا اپنا فائدہ یہ ہے کہ آخرت سے دل ہٹتا ہے، اور آخرت دنیا سے دل ہٹتا ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ یہ ایک حدیث شریف یہ ہے۔ دوسری حدیث شریف یہ ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو بکثرت قبرستان جاتی۔ یہ بھی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو بکثرت قبرستان جاتی ہیں۔ تیسری حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ ان کا عبد الرحمن ابن ابی بکر کا انتقال ہوا۔ مکہ مکرمہ سے 17 مائل پر ایک گاؤں تھا حبشہ، حبشہ نہیں حبشہ، اس گاؤں میں انتقال ہوا، اور وہاں سے ان کا جنازہ مکہ لایا گیا، اور مکہ کا جو قبرستان ہے حجون، اس میں ان کو دفن کیا گیا۔ یہ واقعہ جب پیش آیا تو حضرت عائشہ مدینہ شریف تھی۔ حضرت عائشہ ہر سال حج کے لیے تشریف لاتی تھی، اور گورنمنٹ انتظام کرتی تھی، حکومت کا انتظام ہوتا تھا، اور حکومت کے انتظام میں حضور کی تمام بیویاں جو زندہ ہوتی تھی وہ حج کے لیے تشریف لاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ جب حج کے لیے تشریف لائیں تو قبرستان میں اپنے بھائی کی قبر پر گئیں، اور قبر پر جا کر کے انہوں نے 2 شعر پڑھے، کُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَزِيمَةَ حِقْبَةً مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَن يَتَصَدَّعَا فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا مِن طُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعًا۔ یہ 2 شعر پڑھے، یہ کہا کہ ہم دونوں بھائی بہن، اتنا ہمارا دونوں کا یارانہ اور دوستی اور تعلق تھا، جتنی جزیمہ بادشاہ کے یہاں 2 ہم نشین ساتھ بیٹھنے والے تھے ان کا جتنا دوستی اور تعلق تھی، ہر وقت وہ ساتھ رہتے تھے، ایسے ہم بھائی بہن بھی ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ اتنا ہمارا گہرا تعلق تھا کہ دنیا یہ کہتی تھی کہ یہ بھائی بہن تو کبھی ایک دوسرے سے جدا ہوں گے ہی نہیں، حتیٰ قیل لن یتصدع۔ مگر پھر بھائی کا انتقال ہو گیا، بہن دنیا میں رہ گئی، اور ہم دونوں ایسے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے کہ لوگ ایسا گمان کرتے ہیں کہ گویا زندگی میں ہمیں ایک دن بھی ساتھ نہیں رہے۔ یہ ساری دنیا کی حقیقت سمجھائی، دنیا کے تعلقات کی حقیقت سمجھائی۔ کتنا دنیا سے گہرا تعلق ہو، ایک کی آنکھ بند ہو گئی، ہفتے کے بعد ایسا معلوم ہوگا جیسے ایک دن بھی ساتھ نہیں رہے۔ یہ اشعار پڑھے، یہ اشعار پڑھنے کے بعد میں قبر سے خطاب کر کے 2 باتیں کہی۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ بھیا آپ کی وفات کے وقت میں موجود ہوتی تو آپ کی قبر پر نہ آتی۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس وقت میں آپ کے پاس موجود ہوتی تو آپ کی قبر پر میں نہ آتی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ کی وفات کے وقت میں موجود ہوتی تو آپ کا جنازہ یہاں مکہ میں نہ لانے دیتی، وہیں حبشہ دفن کرواتی۔ لیکن میں نہیں تھی تو لوگ لے آئے جنازہ یہاں، میں ہوتی آپ کا جنازہ یہاں نہیں لانے دیتی، وہیں دفن کرواتی۔ یہ حدیث شریف ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، نہایت پکی مضبوط حدیث۔ اب یہ جو احادیث ہیں، ان احادیث کے بعد میں یہ مسئلہ ہوا کہ مردوں کے لیے تو قبرستان جانے کی اجازت ہو گئی، نہ صرف اجازت ہو گئی بلکہ مستحب ہے کہ وقتاً فوقتاً کم سے کم مہینے میں 15 دن میں ایک بار ضرور قبرستان جانا چاہیے، اور جاؤ بیٹھو
کچھ پڑھو، قبرستان والوں کو اصالے ثواب کرو، اپنی موت کو یاد کرو، دنیا کو سمجھو، آخرت کو یاد کرو، عبرت لے کر گھر آؤ۔ مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ ہر مسلمان کو قبرستان جانا ہی چاہیے۔ یہ جو ہمارے یہاں رسم ہو گئی ہے کہ کوئی بڑی رات آ گئی تو ہو ہا کرتے کرتے قبرستان چلے گئے اور ہو ہا کرتے کرتے واپس چلے آ گئے، یہ سب رسمیات ہیں۔ رسمیات کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ریالٹی اسلام میں ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ ہفتے میں 15 دن میں مہینے میں 1-2 مرتبہ جاؤ اکیلے اور جا کر ایصال ثواب کرو، ایک کونے میں بیٹھو، خوب غور کرو اپنے دنیا کے حالات کو، اپنی آخرت کو یاد کرو اور وہاں سے سبق لے کر گھر آؤ۔ تو یہ تو مسئلہ طے ہے کہ مردوں کے لیے جائز ہو گئے۔ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ یہاں آ کر اختلاف ہو گیا، کیونکہ یہ حدیث عام ہے، سب کے لیے اجازت ہوگی تو عورتوں کے لیے بھی اجازت ہو گئی۔ پھر حضرت عائشہ قبر پر گئی ہیں، ناجائز ہوتا تو کیسے جاتی؟ ایک طرف تو یہ حدیثیں ہیں، دوسری طرف حضور نے قبرستان بکثرت جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی، اور پھر حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں کہ اگر میں آپ کی وفات کے وقت ہوتی تو قبر پر نہ آتی، جائز تھا تو پھر کیوں نہ آتی قبر پر؟ اب یہاں سے اختلاف ہوا کہ عورتوں کے لیے قبرستان جانا جائز ہے یا نہیں۔ فتویٰ یہ میں نے تھوڑی سی تفصیل کی، پھر آگے امام اعظم کے کیا قول ہیں، بعد کے بزرگوں کے کیا قول ہیں۔ آپ کے دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے کہ عورتوں کے لیے، عورتوں کو مطلقاً قبرستان نہیں جانا چاہیے، کبھی کبھی نہیں، کبھی کبھی بھی نہیں، ہر وقت بار بار بھی نہیں، میت کے ساتھ نہیں، میت کے ساتھ بھی نہیں، بغیر میت کے نہیں، بغیر میت کے بھی نہیں، عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ کیونکہ وہ جو ممانعت تھی، پھر اجازت آئی، اس اجازت میں عورتیں شامل ہیں یا نہیں ہیں، یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ وہ شامل ہیں اجازت میں یا نہیں۔ لہذا احتیاط کی بات یہ ہے، کیونکہ عورتیں ہی قبرستان میں جا کر اگر میت کے ساتھ جائیں گی تو روئیں گی، دھوئیں گی، جزا فضا کریں گی، شور مچائیں گی، واہ ویلا کریں گی۔ دوسرے وقت میں جائیں گی، بزرگوں کی قبروں پر جائیں گی تو خرافات کریں گی، بدعات میں مبتلا ہوں گی، منتیں مانیں گی، اس کی قبر کو چومیں گی، چاٹیں گی، طواف کریں گی، اللہ جانے کیا کیا کریں گی، شرک و خرافات میں مبتلا ہوں گی۔ لہذا عورتوں کے لیے قبرستان جانے کی کسی حال میں اجازت نہیں ہے، نہ مردوں کے ساتھ، نہ جنازے کے ساتھ، نہ بغیر جنازے کے۔ وہ ایصال ثواب کیسے کریں؟ ایصال ثواب کے لیے قبرستان جانا کیا ضروری ہے؟ ایصال ثواب تو مسجد میں سے بھی ہو سکتا ہے، گھر میں سے بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں کہیں سے بھی ایصال ثواب ہوتا ہے۔ مرد کیوں جاتے ہیں؟ مرد اپنی دنیا اور اپنی آخرت یاد کرنے جاتے ہیں، اور حضور نے اسی کو اصل بنیاد بنایا ہے کہ قبرستان جاؤ، قبرستان جانے سے تمہارا دنیا سے دل ہٹے گا، آخرت کی طرف دل مائل ہوگا۔ ایصال ثواب کا ذکر اس میں نہیں ہے، کیونکہ ایصال ثواب تو ہر جگہ سے ہو سکتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، عورتوں کو قبرستان جانے کی